اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواسخ کے بعد آج اسی پہ آخری درس ہے ایک عالمہ اور آراء کے بارے میں، کیونکہ کل فعل ہر فعل لازم اور متعدی سے خالی نہیں ہے. دو قسم ہے، ایک لازم ہے ایک متعدی ہے. تو اب اس کے بعد متعدی اور لازم کی پہچان کوئی تقریباً 8 پہچانات میں سے ایک جو مشہور ہے وہ آپ کو بتا دیا تھا. وہ کیا ہے؟ اگر مفہوم میں معنی کرتے وقت اگر وہ کلیات پر منحصر ہے تو وہ لازم ہے. مثلا ذهب زید، زید گیا تو، یا جاء زید، زید آیا. قطع زید، ضرب زید، یہ کیا ہے؟ متعدی ہے کہا، جو جس کے مفہوم کے جز پر دلالت کرتے ہیں، جس کا تعلق جز سے ہو. اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ کل لازم کے علاوہ متعدی والے یک مفعولی بھی ہے، دو مفعولی اور تین مفعولی ہیں. یک مفعولی اور دو مفعولی کے لیے اس کی بحث کر رہے تھے افعال قلوب والے تھے. افعال قلوب بھی دو مفعولی ہے، افعال ید و لسان بھی دو مفعولی ہے. افعال ید و لسان کیا ہے؟ جیسے آتیتو، سمیتو وغیرہ، یسمع جو نہیں پڑھے تھے اس کو افعال ید و لسان کہتے ہیں. کسوتو، آتیتو اور جو سمیتو وغیرہ یہ افعال قلوب میں شامل نہیں ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ افعال ید و لسان. یعنی ایک انسان کے جسم میں ہی قلب سے تعلق ہو، فکر اور قلب سے جو الفاظ تعلق ہو، جیسے علمہ دل سے ہے، ظنن تو گمان کرنا یہ دل اور دماغ سے ہے نا. ایسے افعال کو افعال قلوب کہتے ہیں، وہ سب دو مفعولی. اور کچھ افعال ید و لسان اس سے ہٹ کے ہے، جیسے سمیتو، کسوتو، آتیتو. ہاں تو وہ رائتو ایک یک مفعولی والا ہے. وہ ایک رائتو جو حسبتو یا ظننتو میں سے قلوب کے معنی پر آئے تو دو مفعولی ہے. تو رائتو کے تو بہت سارے معنی کہا نا، اصاب الریا اور بہت سارے الفاظ پر بہت معنی ہیں، تو اس کے تحت پہ ہے جس معنی پہ ہے. تو ان میں سے دو مفعولی والے افعال قلوب تھے، وہ بحث ختم ہے. آج ہے کچھ افعال ایسے بھی ہیں جو تین مفعولی بھی ہیں، ان کے بارے میں بحث ہے. تین مفعولی کے علاوہ پھر چار مفعولی ہو ایسے کوئی افعال نہیں ہے، بس تین مفعولی تک افعال ہے. تو وہ تین مفعولی والا افعال کے لیے کیا شرط ہے؟ یعنی پہلے وہ دو مفعولی ہے تو تین مفعولی بن سکتے ہیں. یعنی باب افعال سے بنایا جا سکتا ہے. اگر فرض کرو باب علمتو یک مفعولی ہے پہلے سے، افعال قلوب کو اگر آپ باب افعال میں لے جائیں گے تو وہ تین مفعولی بن جاتے ہیں. باب افعال کا قانون کیا؟ باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ، باب استفعال، با حرف جر. یہ کتنے ہیں لازم کو متعدی بنانے والے؟ 5. یہ 5 کا کام یہ ہے، لازم ہے تو متعدی بیک مفعولی بنائیں گے. اگر بیک مفعولی پہلے سے ہے تو دو مفعولی بناتے ہیں، دو مفعولی اگر ہے تو تین مفعولی بناتے ہیں. یہ اسی سے ان کے ذریعے سے آگے بڑھنا ہوگا. تو آج اسی تین مفعولی والے مفاعل کے بارے میں ہے جن کا اصل دو مفعولی تھے، ان ابواب میں لے جانے سے تین مفعولی بن جاتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو یک مفعولی ہے یا تین مفعولی ہے یا دو مفعولی ہے، اس کو باب تفعیل میں لے جاؤ تو وہ لازم بن جائیں گے. مفعولی اگر کسی متعدی کو لازم بنانا ہے تو باب افتعال، باب انفعال، باب تفعول وغیرہ لے جانا پڑے گا، تو وہ لازم یک مفعولی والے کیا بن جاتے ہیں؟ نہیں، لازم بن جاتے ہیں. ایسے ابواب بھی ہیں. مقصد یہ ہے لازم کو متعدی بنانے کے لیے تو یہ ہو گئے باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ، باب استفعال. یہ لازم کو متعدی بنایا جاتا ہے. کچھ افعال ایسے بھی ہیں ابواب جو متعدی ہے تو اس کو وہ اس کے لیے باب تفعول، باب افتعال، باب انفعال وغیرہ ہے. اور جو باب افعال جو سرخ پر دلال نہیں کرتے ہیں وہ سارے کیا ہے؟ افعال لازم متعدی کو بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم و ارا الى ثلاثت رعا و علما عد اذا صارا ارا و علما.
الا ثلاثتن، تین مفاعل کی طرف، رعا و علما، یہ تین مفاعل کی طرف ہیں. کب؟ ادو، اس کو علماء نے متعدی کیے ہیں یا انہیں شمار کیے ہیں. کب؟ اذا صارا، جب یہ دونوں بن جائیں، ارا و علما، ارا اور علما بن جائیں. یعنی رعا اور علما جب ارا اور علما بن جائیں، باوفعال میں لے جائیں گے تو یہ تین مفاعل کی طرف متعدی ہوتے ہیں. وما لمفعولی علمت مطلقاً، اور جو علمتو کے دونوں مفعول کی طرف مطلقاً نسبت دیا گیا تھا. یعنی وما سے مراد جو حکم، لمفعولی علمتو، علمتو کے دونوں مفاعل کے لیے ہیں. یعنی مفاعل ان کے، علمتو کے دونوں مفاعل کے لیے کیا کیا حکم تھا؟ پہلے گزر گیا نا سائیں. الغا بھی کر سکتے تھے، تعلیل بھی کر سکتے تھے. اور اس قسم کے جو حکم علمتو کے دونوں مفاعل کے لیے ہیں، ایک کو کبھی حذف بھی کیا جا سکتا تھا نا، قرینہ ہو تو وہ سب مطلقاً، مطلقاً سے مراد چاہے الغا ہو، چاہے تعلیق ہو، چاہے حذف کرنا ہو، وہ سب لسانی و ثالث ایضا حقیقہ، تین مفعولی والے کے ثانی اور ثالث کے لیے نیز وہی حکم ثابت کیا گیا ہے. ہو گیا تھا. اب تین مفعولی بننے کے بعد یک مفعولی اس سے ہٹ کے دو مفعولی اور تیسرا مفعول وہ مبتدا خبر ہے، جس طرح علمتو کے دونوں مفاعل مبتدا اور خبر ہے. تو تعلیق اور الغا کرنا ہو تو مفعول ثانی اور ثالث سے اس کا رب ہو، حذف کرنا ہو تو ایک کو حذف کر کے وہ اس ثانی اور ثالث سے رب ہے. فصل فی علما و ارا، یہ جو فصل ہے علما اور ارا کے بارے میں. وما جرا مجراہما، اور جو ان کے جگہ پر جاری ہوتے ہیں. مجراہما مکان ہے نا صحیح، ان دونوں کے جگہ پر جو جاری ہوتے ہیں ان کے بارے میں بحث ہے. یعنی اور جتنے بھی تین مفعولی ہیں. الی ثلاثۃ مفاعل، تین مفاعل کی طرف، رعا و علما، یہ رعا اور علما تین مفاعل کی طرف ہوں گے. کب؟ المتعدیین لمفعولین، وہ رعا اور علما جو پہلے سے دو مفعول کی طرف متعدی ہوں. ورنہ کچھ ایسے رعا علما ہے جو یک مفعولی ہے نا صحیح، وہ پھر ڈائریکٹ تین مفعولی نہیں بنیں گے. وہ دو رعا اور علما جو پہلے دو مفعول کی طرف متعدی ہوں، اس کو ادو اذا صارا، متعدی بنائے ہیں علماء نے اذا صارا، یا انہوں نے شمار کیے ہیں اذا صارا، جب یقیناً یہ دونوں ہو جائیں. کیا؟ بادخال حمزۃ التعدیۃ علیہما، جب ان دونوں پہ حمزہ متعدی داخل ہو، جیسے ارا اور وعلما، ارا اور علما ہو جائیں، تو اس صورت میں یہ الی ثلاثۃ مفاعل، تین مفاعل کی طرف متعدی ہوتے ہیں. جیسے نحو اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، قرآن کی آیت ہے. اب ارا کا یوری کا ہے نا صحیح، اس یوری کا میں باب فعل لے جانے سے یوری کا مفعول اول ہے، ہم مفعول ثانی ہے، قلیلا مفعول ثالث ہے. تین مفاعل ہو گئے. اللہ تو اس کے لیے فاعل ہو گیا، فی منامی کا متعلق ہے یوری ہو گیا. اب یہ کا ہم، اب یہ ہم اور قلیلا یہ مبتدا خبر ہے، یہ مبتدا اور خبر ہے، اور کا مفعول اول ہے. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، سورہ انفال کی آیت ہے. اب یہاں بھی اراکا کا مفعول اول ہے، ارا کے لیے ہم مفعول ثانی ہے، کثیرن مفعول ثالث ہے. تو تین مفعولی بن گئے. یہ رہا ارا باغفال میں لے جانے سے تین مفعولی ہو گئے. اور قرآن کی یہ دو مثالیں دیں گی. وَعَلَمَ زَيْدٌ أَمْرًا بِشْرًا كَرِيمًا، زید نے عمر کو پہچانوایا کہ بشر کریم ہے. زید نے عمر کو پہچانوایا کہ بشر کے کریم ہونے کے بارے میں. شاید مثال اب یہاں علامہ نے عمران کو نصب دیا، بشرن کو، یہ تو مفعول بے ہو گیا نا عمران، اور بعد والا مفعول ثانی، اور مفعول ثانی بشرن کریمن تھا مبتدا. تو یہ تین مفاعل ہو گئے. یہ علمہ دو مفعولی تھا، علامہ لے جانے سے تین مفعولی بن گئے. وَمَا لِمَفْعُولَ عَلِمْتُ وَأَخَوَاتِهِ، اور جو علمتو اور وہ جو حکم علمتو کے دونوں مفاعل کے لیے ثابت ہے، ما مبتدا کے لیے خبر ہے نا سندی مفعول، جو حکم ثابت ہے علمتو اور اس کے اخوات کے لیے، مطلقاً در حال ہے کہ
مطلقاً سے مراد من نے بیان کیا من الالغاء والتعلیق، چاہے وہ حکم الغاء میں سے ہو چاہے تعلیق میں سے ہو، انہما ان دونوں کے الغاء اور تعلیق میں سے ہو، وحذفہما یا ان دونوں کے علمتو کے دونوں مفاعل کے حذف کے بارے میں ہو، دونوں حذف ہونے کے بارے میں، او احدہما یا ان میں سے ایک مفعول کا حذف ہونے کے بارے میں، لدلیل قرینے کی وجہ سے حذف کرنا ہو، تو وہ سب حکم جو علمتو کے دونوں مفاعل کے لیے جو حکم ہے وہ للثانی والثالثی من مفاعل ھذا الباب، دوسرے اور تیسرے کے لیے بھی وہی سب حکم ہے ان ابواب کے مفاعل میں سے۔ ان ابواب سے مراد یہ جو تین مفعولی والے ابواب کے دوسرے اور تیسرے مفعول کے لیے بھی وہی ایذن حقیقہ نیز اس کے لیے بھی ثابت کیا گیا ہے۔ نہ ہو جیسے قول بعضهم، بعض کا قول ہے البرکۃ علی من اللہ مع الاکابر، پس یہاں شاید مثال ہماری تو یہ ہے کہ عالمن اللہ، اللہ نے ہمیں پہچانوایا کہ البرکۃ مع الاکابر تھا، یعنی برکت بزرگوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں البرکۃ عالمنا نہ تو اس کے لیے مفعول اول ہے، البرکۃ مفعول ثانی ہے، مع الاکابر مفعول ثالث ہے۔ تو اب یہاں البرکۃ اور مع الاکابر اس میں الغاء ہوا ہے، کیوں؟ عالمنا بیچ میں آ گیا نا، جس طرح زید علمت قائم یا کریم کی طرح یہاں الغاء ہوا ہے۔ تو اب یہ ثانی اور ثالث الغاء ہوگا، عالمنا کا مفعول اول اپنے جگہ پر ثابت رہے گا۔ وقولہ اور شاعر کا قول ہے وَأَنْتَ أَرَانِيَ اللَّهُ وَأَنْتَ أَرَانِي اللَّهُ أَمْنَ وَعَاصِمٍ وَأَرَافُ مُسْتَقْفًا وَأَسْمَعُ وَاحِدٍ، یہاں ہمارے شاعر میں سے وَأَنْتَ أَرَانِيَ اللَّهُ امنا اوپر ہے، ارانی تو مفعول اول ہی ہے، اللہ اس کے لیے ارا کے لیے فاعل ہوا، وَأَنْتَ أَمْنَعُ یہ انت مفعول ثانی ہے، امنعُ اس کے مفعول ثالث ہے۔ تو اب ثانی اور ثالث کے درمیان ارا میں سے یہ یہاں الغاء ہونے کے لیے مثال دے دی۔ وَتَقُولُ اور آپ کہیں عَلَمْتُ زَيْدًا، عَلَمْتُ زَيْدًا کہیں میں نے زید کو پہچانوایا، یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں دونوں مفاعل حذف ہوا ہے، یعنی کس سوال کے جواب میں ہو تو حذف کر سکتے، قرینے سے مراد یہاں اس طرح ہے، مثلا هل علمت احدا امرا قائما، هل علمت احدا کیا آپ نے پہچانوایا کسی ایک شخص کو کہ امر قائم ہونے کے بارے میں؟ کہا تو آپ کیا کہیں گے؟ علمت زیدا، میں نے زید کو پہچانوایا، کیا پہچانوایا؟ امر کے قائم ہونے کے بارے میں، امر کے قائم ہونے کے بارے میں کس کو پہچانوایا؟ زید کو۔ تو عالم تو زیدن کہے تو کافی، کیونکہ سوال آپ نے امر کے قائم ہونے کے بارے میں کس کو پہچانوایا کہا نا، تو وہ پہلے سے سوال سے ہی قرینہ موجود ہے، لہذا دونوں مفاعل ثانی اور ثالث کو حذف کیے ہیں۔ وَأَمَّا الْأَوَّلُ مِنْهَا فَلَا يَجُوزُ إِلْغَاؤُهُ وَلَا تَعْلِيقُ الْفِعْلِ عَنْهُ، اما پہلے والے جو مفعول اول ہے ان تین مفعولی افعال میں، اس میں فلا یجوز الغاؤہ، مفعول اول میں الغاء بھی جائز نہیں ہے، ولا تعلیق الفعل عنہ، اور اس سے فعل کا تعلیق کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ویجوز حذفہ مع ذکر المفعولین اختصارا، مگر یہ کہ مفعول اول کو حذف کر کے دوسرے دونوں مفعول کو ذکر کرنا یہ جائز ہے، اختصاراً اکتفا کی خاطر، چونکہ قرائن سے پتہ چلتا ہے تو اکتفا کی خاطر جواز ہے۔ وَقَضَى حَذْفُ الثَّلَاثَةِ، اور اسی طرح کیا ہے؟ تینوں کو حذف کرنا، وَقَضَى حَذْفُ الثَّلَاثَةِ تینوں مفاعل کو بھی حذف کرنا، لِدَلِيلٍ اگر کوئی قرینہ ایسا ہے، دلیل ہے تو وہاں بھی جائز ہے۔ ہو گیا ایسے، مثلا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں هل اعلمت علیا محمدا نبیا، مثلا هل اعلمت علیا، کیا آپ نے علی کو پہچانوایا؟ کیا پہچانوایا علی کو؟ محمدا نبیا، محمد کے
نبی کے بارے ہونے کے بارے میں کہا تو جواب میں کہیں گے آیا پہچانوایا کہ عالم تو میں نے پہچانوایا، عالم تو کہا تو تینوں افعال سمجھ لو حذف ہو گئے، ٹھیک. لیکن نام کہا تو فعل بھی حذف ہو گیا. ایسا بھی ممکن ہے کیونکہ قرائن اور دلائل سے کیا ہے ذہن میں رہ جاتا ہے، اس وجہ سے حذف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وَقَضَى حذف الثلاثة، اور اسی طرح تینوں مفاعل کا حذف کرنا لِدَلِيلٍ کسی قرینے کی وجہ سے یہ بھی جائز ہے. ذکرہ فی شرح تسہیلی، اس کو مصنف نے ذکر کیا ہے کتاب شرح تسہیل میں. کیا ذکر کیا ہے؟ تینوں کے حذف کے بارے میں. وَنَقَلَ ابو حیان ان سیبویہ، اور نقل کیا ابو حیان نے کہ ان سیبویہ ذهب الى وجوب ذکر الثلاثة دونه، کہ سیبویہ گیا ہے، ابو حیان نے نقل کیا ہے کہ کیا سیبویہ جو استاد ہے مصنف ہے، سیبویہ گیا ہے الى وجوب ذکر الثلاثة، تینوں مفاعل کے ذکر کے واجب کی طرف، یعنی تینوں مفاعل کو ذکر کرنا واجب ہے، اس کی طرف گیا ہے. دونہ دون الدلیل، اگر کوئی دلیل نہ ہو تو ذکر کرنا واجب ہے، حذف نہیں کر سکتے، وہ تو سب کے پاس ایسا ہے. یعنی دون الدلیل، دلیل کے بغیر سب کو ظاہر رکھنا واجب ہے، اگر کوئی دلیل ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. وَإِن تَعَدَّيَا لِوَاحِدٍ بِلَا حَمْزٍ فَلِإِثْنَيْنِ بِهِ تَوَسَّلَا. وَإِن تَعَدَّيَا لِوَاحِدٍ، اور اگر کیا ہے یہ متعدی ہو ایک مفعول کے لیے، کون؟ یہ رعا اور علمہ، جو ابھی ہماری بحث کس پہ ہے؟ رعا اور علمہ کے بارے میں. یہ اگر کیا ہو سائیں متعدی ہو تو متعدی با یک مفعولی ہو تو رعا اور علمہ، وہ رعا اور علمہ جو پہلے دو مفعولی تھے بارفعال میں لے جانے سے کتنے مفعولی ہو گئے؟ تین مفعولی. اب کچھ ایسے ہیں وہ تعدیا لواحد، اگر یہ دونوں رعا اور علمہ متعدی با یک مفعولی ہو پہلے بلا حفظ بغیر حمزے کے ساتھ تو فَلِإِثْنَيْنِ بِهِ تَوَسَّلَا، تو یہ دو کے لیے ہوں گے جب اس کے ساتھ متصل ہونے کی صورت میں. یعنی بتانا یہی چاہ رہے کہ اگر وہ پہلے یک مفعولی ہے تو دو مفعولی ہو جائیں گے، اگر وہ لازم ہے تو متعدی با یک مفعولی ہوگا. دیکھیے وَإِن تَعَدَّيَا اے رعا و علمہ، اور اگر متعدی کیا جائے، اگر متعدی ہو رعا اور علمہ کو متعدی کیا جائے، اگر رعا اور علمہ کو متعدی قرار دیا جائے لواحدن، کون سا؟ لواحدن بلا حمزن، وہ رعا اور علمہ جو بغیر حمزے کے یک مفعولی ہو. یہ انکان رعا بمعنی ابصرا، وہ یک مفعولی کب ہوتا ہے؟ وہ رعا جو ابصرا کے معنی پر ہو، رأیت زیدن جیسے. وہ علمہ بمعنی عرفہ، علمہ جو عرفتہ وہ یک مفعولی ہوتا ہے نا، اس صورت میں فَلِإِثْنَيْنِ بِهِ تَوَسَّلَا، تو یہ دو کے لیے ہوں گے، دو مفعولی ہوں گے کب؟ جب اس کے ساتھ متصل ہو، حمزہ متصل ہو تو یہ دو مفعولی ہو جائیں گے. نحو اَرَأَيْتُ زَيْدًا عَمْرًا، پس یہاں کیا ہے؟ اَرَأَيْتُ زیدن عمرن میں یک مفعولی تھا، باب فعل میں لے جانے سے کیا؟ میں نے زید کو عمر دکھایا، تو یہاں دو مفعولی ہو گئے. وَعَلَمْتُ بِشْرًا بَكْرًا، میں نے بشر کو کیا کیا؟ معرفی کرایا بکر کے بارے میں. تو اب یہاں علامت وہاں لے جانے سے کیا ہوا؟ دو مفعولی ہوا. والأكثر المحفوظ في علمہ، کثرت موارد میں، محفوظ سے مراد جہاں موارد کو کہتے ہیں. والاکثر المحفوظ، اکثر موارد ایسے ہیں فی علمہ هذه نقلها بالتضعیف، یہ جو علمہ جو یک مفعولی ہے وہ نقل ہوا ہے تضعیف کے ذریعے سے، باب تفعیل کے ذریعے سے نقل ہوا ہے تو مفعول کی طرف، یہ کثرت سے ہے. یعنی علمہ جو یک مفعولی ہے وہ علمہ وعلم آدم الاسماء ہے نا، مثلا باب افعال سے متعدی دو مفعول ہونے سے علمہ، باب تفعیل سے دو مفعولی ہونا یہ کثرت سے ہے، کثرت سے استعمال اس طرح ہے، باب تفعیل میں لے جا کے دو مفعولی ہو گئے ہیں، یہ کثرت ہے.
والاکثر المحفوظ، اور اکثر موارد ایسے ہیں فی علیمہ، علیمہ میں، فقط علیمہ میں، ہاں، حاضی نقلها، یہ جو علیمہ اس کا نقل ہوا ہے بالتضعیفی، تضعیف کے ساتھ، سے مراد یہ ہے باب تفعیل سے متعدی ہوا ہے، نحو وعلم آدم الاسماء كلها، پس یہ علم یہ دو مفعولی ہو گئے ہیں، ونقلها بالحمزۃ قیاسا، اور اس کا نقل کرنا حمزے کے ساتھ قیاسن ہے، یعنی علامہ پڑھنا یہ قیاسن ہے، علی مختارہ فی شرح تفصیلی، جس کو ناظم نے اختیار کیا ہے کتاب شرح تفصیل میں، من ان نقل المتعدی لواحد بالحمزۃ، نقل یہ کیا ہے کہ من ان نقل المتعدی لواحد، وہ متعدی جو واحد کے لیے ہیں اس کا نقل کرنا ہے بالحمزۃ، حمزے کے ذریعے سے نقل کرنا، یہ قیاسن، قیاس ہونے کے بارے میں نقل کیا ہے، لا سماعون، سماع نہیں ہے، وہاں نقل یہ ہوا ہے کہ یک مفعولی وہ حمزے کے ذریعے سے کیا ہے، حمزے کے ذریعے سے متعدی کرنا قیاس ہے، لا سماعون، سماعی نہیں ہے، خلافا لسیبویہ، خولف خلافا لسیبویہ، سیبوی کے خلاف، یعنی سیبوی نے ایسا نہیں کہا ہے، بلکہ وہ ان کے نزدیک کیا ہے، یعنی سیبوی کے نزدیک کیا ہے، یک مفعولی ہو، دو مفعولی ہو، با حمزے سے لے جانا سب قیاسی ہے، ان کے نزدیک اس طرح ہے۔ والمفعول الثانی والثانی منہما کثانی اثنی کسا، والثانی منہما، اور ان دونوں میں سے ثانی والا، کن دونوں میں سے، اب جو علیمہ اور رہا جو یک مفعولی تھے، جو افسرہ اور عرفہ کے معنی پر تھے نا، اب جو دو مفعولی بن گئے، تو اب یہ والے دونوں مفعول کا حکم کیسا ہے گا، تو والثانی منہما، ان دونوں میں سے ثانی کا حکم کثانی اثنی کسا، کسا کے دونوں مفعول کے مفعول ثانی کی طرح ہے، یعنی کیا مطلب، فہوا، پس یہ جو ثانی جو رعا اور علیمہ کا جو ثانی ہے ہوا اس کی طرف لٹاؤ، والثانی کی طرف، فہوا، پس وہ جو ثانی والا، بھی، یہ جو ثانی کسا کے ثانی کے ساتھ، فی کل حکم، ہر حکم میں، ذو اتساع، صاحب اقتدا ہے، ہر حکم میں اس کے ساتھ ساتھ پیروی کرنا ہے، یعنی بات یہ ہوگا اس سے، اگر ہم رعا اور علیمہ تین مفعولی بنائیں گے تو تیسرا اور دوسرا مفعول کس کے حکم میں ہے، علمتو کے دونوں مفاعل کے حکم میں، کیونکہ وہ مبتدا خبر ہے تو یہ بھی مبتدا اور خبر ہے، تو دونوں حذف بھی کر سکتے ہیں، ایک کو رفع بھی سکتے ہیں، تعلیق بھی کر سکتے ہیں، الغاء بھی جائز ہے، علمتو کے دونوں مفعول میں جس طرح الغاء، تعلیق وغیرہ جائز ہے، علمتو کے دوسرے اور تیسرے میں جائز ہے، لیکن پہلا اور دوسرے تیسرے میں جو حکم ہے وہ کسوتو کی طرح ہے، وہ ادھر ذکر نہیں کیا علامتو کے، لیکن علامتو کے جو پہلا اور علامتو کے دوسرے دونوں کا حکم بھی کسوتو کی طرح ہے، یعنی مقصد وہ دونوں اصل میں مبتدا خبر نہیں ہے، وہ لازم ملزوم نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو علمہ اور رعا اور علمہ جو یک مفعولی تھے، یہ دو مفعولی بننے کے بعد اس کا حکم بھی کسوتو کی طرح ہے، یعنی مبتدا خبر اصل میں کسوتو کی طرح ہے، سمجھنا افعال ید و لسان کی طرح ہے، آتیتو کا بھی ایسا ہے، سمیتو میں بھی، آتیتو زیدن درہمن میں زیدن درہمن نہیں تھا، اصل میں مبتدا خبر ہے ہی نہیں ہے، تو یعنی اس میں اس کی طرح ہر حکم میں سیم ہے۔ اب وہ کیا ہے دیکھیں، والمفعول الثانی منہما، ان دونوں میں سے ثانی والا مفعول، ای من مفعولی ارا و علامہ، ارا اور علامہ کے دونوں مفعولوں میں سے، المتعدیین لہما بالحمزتی، وہ جو متعدی ہو چکے ہوں یہ دونوں بحمزے کے ذریعے سے، اس کا حکم کسا نسنئی، ای مفعولی کسا، کسا کے دونوں مفعولوں کی طرح ہے، فی کونہی غیر الاولی، کس چیز میں، اس ثانی کے اول کے غیر ہونے میں ہے، کہ وہ ثانی اول کا غیر ہے، یعنی جیسے فرض کر عالم تو زیدن قائم، من یعنی کی صورت میں کیا ہے، اصل میں زیدن قائم تھا، یعنی قائم وہی زید ہے، ثانی کیا ہے، اول کا غیر نہیں ہے، قائم ہی وہی زید ہے نا، لیکن ادھر ایسا
نہیں ہے. کسوت مثلا زیدن جبتن، جبہ میں نے پہنوایا زید کو جبہ، تو جبہ اس کا غیر ہے، یعنی یا یوں کہہ دو مبتدا خبر آپس میں نہیں ہے. فی کونہ غیر الاول، کس چیز میں؟ ثانی کے اول کے غیر ہونے میں کسا کی طرح ہے ان دونوں کے مفعول ثانی. نہ ہو ارائیت، جیسے ارائیت زیدن الہلال، میں نے زید کو ہلال دکھایا، ہلال یہ بصارت کرایا، دکھایا، میں نے زید کو دکھایا ہلال. تو اب یہاں زید ہلال تھا پہلے؟ نہیں. کیا ہلال وہی زید ہے کیا؟ نہیں. زید قائم، زید کریم اس میں ہو سکتا ہے، مبتدا خبر تھا اصل میں، یہ اصل میں مبتدا خبر نہیں ہے. یعنی ثانی غیر اول ہے، ثانی غیر اول. تو پس یہ ان افعال میں ثانی غیر اول ہوا کرتے ہیں جو افعال ید و لسان ہے. تو ان کی طرح یہ دو بھی ایسا ہے جو ید مفعولی تھے تو مفعولی بن گئے ہوں. پس یہاں فالہلال غیر زید، پس ہلال زید کا غیر ہے. کما ان الجبۃ غیرہ، جس طرح جبہ کیا ہے اس زید کا غیر ہے. کہاں؟ فی نحوی، اس مثال میں کسوت زیدن جبتن، میں نے زید کو جبہ پہنایا. پس یہاں کیا ہے؟ زید خود جبہ ہے ایسا نہیں ہے، مبتدا خبر نہیں ہے، جبہ اس کا غیر ہے. میں نے زید کو پہنایا، زید کو کیا؟ جبتن، جبہ پہنایا. وفی جواز حذفہ، اور اس مفعول ثانی کے حذف ہونے کے بارے میں بھی اسی کسوت کی طرح ہے. وہاں وہ دونوں کیا ہے؟ ایک کو حذف کر کے ایک کو رکھنا صحیح ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے؟ لیکن علمتو اور عالمتو کے مفعول ثانی اور ثالث اور علمتو کے دونوں مفاعل دونوں یا حذف ہوں گے ساتھ یا دونوں رہیں گے، ایک کو حذف کر کے ایک کو، کیوں؟ وہ دونوں آپس میں لازم ہو ملزوم ہے. اب یہاں دیکھو ارائیت زید، میں نے زید کو دکھایا. کیا دکھایا؟ پتہ ہی نہیں ہے. مفعول ثانی ادھر حذف کیا نا کر سکتے ہیں. کما تقول، جیسے آپ کہیں کسوت زیدن، میں نے زید کو پہنایا. یہاں حذف کر سکتے ہیں، باقیوں میں ایسا نہیں. وفی امتناع الغائہ، اور الغاء کے امتناع ہونے میں بھی اس کی طرح ہی ہے. سارے حکم الگ الگ کر کے گن رہے ہیں. الغاء ان میں بھی نہیں ہے. صرف الغاء کس میں ہے؟ عالمتو کے دونوں مفاعل میں، عالمتو کے دوسرے اور تیسرے میں، اور علمتو کے دونوں مفاعل میں ہے. فہو، یا یوں کہہ دیں کہ وہ دو مفاعل جو حقیقت میں مبتدا خبر ہوں، سمجھ لو وہاں الغاء جائز ہے. اگر وہ حقیقت میں مبتدا خبر نہیں ہے، یا یوں کہو ثانی اول کا غیر ہے، تو وہاں جائز نہیں ہے الغاء اور تعلیق وغیرہ. اگر ثانی اول کا غیر نہ ہو تو وہاں جواز ہے. فہو بھی، پس فہو یہ جو مفعول ثانی رہا کا جو مفعول ثانی ہے وہ بھی اس کسا کے ثانی کے ساتھ فی کل حکم من احکامہ، احکام نحو میں سے جو جو حکم ہے ان سب میں ذو اتساع صاحب اقتداء، صاحب اقتداء ہے. کسا کے مفعول ثانی کی طرح ہی ہے. اس کا جو حکم وہاں ہے وہ حکم یہاں ہے. واستثنی التعلیق، پس یہاں استثناء کیا ہے تعلیق کو فقط. فإنہ جائز فیہ، پس تعلیق کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ تعلیق اس مفعول ثانی میں جائز ہے. کہا وَإِن لَمْ يَجُزْ فِي ثَانِي مَفْعُولَيْ کسا، اگرچہ کسا کے دوسرے مفعول میں جائز نہیں ہے لیکن ادھر جائز ہے. کہا جیسے مثال دے رہے ہیں، نحو، یہ شارح نے کہا ہے. ہاں کس نے کہا ہے؟ یہ شارح نے کہا ہے، لیکن ناظم نے تو اوپر کیا کہا ہے؟ فی کل حکم ذو اتساع، ہر حکم میں کسا کے ثانی کی طرح رہا، اور اس کا ثانی ہر حکم میں اس کے ساتھ ہے. کہا لیکن مصنف شارح نے استثناء کیا ہے ایک حکم میں. شارح نے یہ فرمایا یہاں تعلیق ہے، کسوتو میں تعلیق نہیں ہے. اس طرح الگ کیا ہے. جیسے نہ ہم مثال دے رہے ہیں، رب ارنی کیف تحیی الموتى، رب ارنی پروردگار مجھے دکھائیں، کیف تحیی الموتى، آپ مردوں کو کیسے
زندہ فرماتے ہیں. بس یہاں ہمارے شاید مثال ارینی رب ارینی کیف، ارینی مفعول اول ہے نا صحیح، ارینی دیکھا ہے نا، معنی بصارت سے ہے نا صحیح، یہ مجھے دیکھا، یہ دو مفعولی ہے. نی مفعول اول ہے. کیف تحیی الموتى، یہ تحیی الموتى مفعول ثانی پورا جملہ تھا. یہ کیف استفہامیہ آ کر اس نے کیا کیا؟ تعلیق کیا ہے. کیا کیا ہے اس نے؟ مفعول ثانی تعلیق کیا ہے. کہا ارینی میں تعلیق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اس طرح انہوں نے شارح نے لے آئے ہیں. یہاں تک حل ہو گیا سن. لیکن اس کو بھی رد کیا گیا ہے. اس کو اس میں نہیں دیا ہے لیکن شرح میں یہ ہوگا. اس کو رد کیا گیا ہے. عبارت اس میں دیا ہوگا کہ رد لیس ھذا من التعلیق فی شیء، یہاں کوئی تعلیق اس میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہا تو کیف تحیی الموتى، یہ تعویل مصدر کر کے ارینی کیفیت احیائک الموتى بنا ہے. کیا بنا ہے؟ کیفیت احیائک الموتى کے جگہ پر ہے، لہذا یہاں کوئی تعلیق نہیں ہوا ہے. اس طرح اس کو رد کے معنی اس کی بات کو اسی کی طرف پلٹایا گیا ہے. یہ بات ہم قبول نہیں کرتے، یہ آپ خود لے لو. یہی صحیح ہے، یہ والا نظریہ صحیح ہے، کیونکہ ذو اتساع والا صحیح ہے. ہر حکم میں اس کی طرح یہاں کیفہ کے ذریعے سے تعلیق ہوا کہ نہ، یہ درست نہیں ہے. کیف تحیی الموتى، کیفیت احیائک الموتى. وکعر سابقی نبأ اخبر حدث انبأ کذاک خبر. اب یہاں سے تین مفعولی والے ان کے ساتھ ہی گن رہے ہیں. وکعر سابقی، ارائے سابق کی طرح جو تین مفعولی والے ہیں ان میں سے نبأ بھی ہے، اخبر ہے، حدث ہے، انبأ ہے، کذاک خبر، اسی طرح خبر ہے. تو کل تقریباً کتنے ہو گئے؟ 6 کے قریب ہوں گے. 7، یہ سب ملا کے 7 ہو جائیں گے. وکعر السابقی اول الباب فی التعدیۃ الی 3، اس ارائے سابق کی طرح جو اول باب میں گزر گیا کہ وہاں کیا ہے؟ متعدی ہوتے تھے الی 3، 3 مفاعل کی طرف. تو اس ارائے کی طرح نبأ بھی ہے، نبأ بھی ہے. الحقہ بھی سیبویہ، اس نبأ کو اس کے ساتھ ملحق کیا ہے سیبوی نے. واستشہد بقولہ، اور گواہ لے آیا ہے اس قول کے ذریعے سے کہ مثال لے آیا ہے جیسے نبئت زرعۃ والصفاحۃ کاسمھا یحدی الی غرائب الاشعار. پس یہاں نبئت، نبأ کا مجہول ہے نا صحیح، نبئت تو مفعول اول ہو گیا، نائب فاعل ہے نا، اور زرعۃ مفعول ثانی ہے، یحدی الی یہ پورا جملہ کیا ہے؟ مفعول ثالث ہے. یحدی الی مفعول ثالث ہے. تو اس طرح شاہد مثال بھی لے کے آئے ہیں. لیکن المشہور فیہا تعدیتھا الی واحد بنفسہا والی غیرہ بحرف جر. شارح یہاں سے فرماتے ہیں کہ لیکن مشہور یہ ہے فیہا، اس نبأ میں مشہور یہ ہے علماء کے درمیان تعدیتھا الی واحد، یہ نبأ متعدی ہوتا ہے کس کی طرف؟ ایک مفعول کی طرف. نبأت زیداً مثلا، اس طرح میں نے خبر دیا زید کو، یہ ایک مفعول کی طرف ہوتا ہے. بنفسہا، خود بنفس نفس ایک مفعول کی طرف ہوتے ہیں. وإلی غیرہ، اگر مزید غیر مفعول کے یک مفعولی کے علاوہ مزید اگر بننا ہو تو بحرف جر، حرف جر سے بنتا ہے. کہا یہاں تو نبئت باب تفعیل سے بنا ہے نا صحیح، حرف جر سے بنتا ہے. کہا جیسے نبأت امرا بقیام زید، بقیام زید کہ یہ مفعول ثانی قرار دیتے ہیں. یہ ایک نظریہ ہو گیا. والحق به السیرافی، اب سیرافی نے ملحق کیا ہے اخبرہ، کس کو؟ کا قولہ، شاعر کا قول ہے وما علیک اذا اخبرتنی دنفا. ہمارے شاعر اخبرتنی، تی مفعول اول ہے، نی مفعول ثانی ہے، دنفا مفعول ثالث ہے. پس یہاں 3 مفاعل کو نصب دیا ہے. وَأَلْحَقَ بِهِ أَيْضًا حَدَّثَ،
اور حدثہ کو بھی ملحق کیے ہیں تین مفعولی کے. اس کے لیے بھی شاید مثال دیکھیں اس قسم کے کا قول ہی یہ شاعر کا قول ہے او منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علینا العلا. یہاں حدثتموه تمو مفعول اول ہے مجہول ہے, ہو مفعول ثانی ہے, علینا العلا یہ کیا ہے مفعول ثالث ہے. وَأَلْحَقَ بِهِ ابو علی, ابو علی نے بھی ملحق کیا ہے. ہر ایک نے ایک ملحق کرتے ہوئے لے آئے انباء کو بھی, کیونکہ یہ اکثر یعنی کلام فصیح میں استعمال کم ہوئے ہیں, لیکن شعر و شاعری میں اگر شعر و شاعری ہی نہ ہو تو پھر شاید مثال نہیں مل سکتے. وَأَلْحَقَ, چونکہ میں نے یہ مثالیں نکال کے نہج البلاغہ اور قرآن کی جو آیات نہیں ہیں اس پہ مثالیں عبارت وہی رکھ کے سوچی کی, اور اس میں شاید مثال قرآن کی آیت اس پر تقریباً یہاں تک پہنچ گئے تھے بعض فائل تک, پھر یہ بعض کے ملا ہی نہیں, یہی اس قسم کے اس میں ہے ہی نہیں. فرض اخبارہ حدثہ وغیرہ کے لیے باقی سب مل گئے تھے, بعض کے کوئی قرآن کی آیت اور نہج البلاغہ میں سے یا کلام فصیح میں سے کہیں کسی حدیث میں ہے ہی نہیں ہے, تو وہاں کے لیے کیا کرنا پڑے گا, وہ ان کو دوبارہ ہی رکھنا ہی پڑے گا. تو اب یہاں وَأَلْحَقَ بِهِ ابو علی, ابو علی نے ملحق کیا ہے انباء کو بھی, جیسے کا قول ہی شاعر کا قول وَأُنْبِئْتُ قَيْسًا وَلَمْ أَبْلُهُ كَمَا زَعَمُوا خَيْرَ أَهْلِ الْيَمَنِ. انبئت پر تو مفعول اول ہے مجہول ہے, قیسن مفعول ثانی ہے, خیر اہل الیمن یہ جو بعد میں آ رہا ہے وہ کیا ہے مفعول ثالث ہے. وَكَذَاكَ خَبَّرَا, اور اسی طرح خبرا بھی اس کو بھی ملحق کیے, وہ بھی تین مفعول ہے. وَأَلْحَقَهُ بِأَرَى السِّرَافِي, بِأَرَى ارا کے ساتھ اس کو ملحق کیا ہے السِّرَافِی, سیرافی نے ایضا نیز سیرافی نے اس کو سیرافی نے چونکہ اوپر اخبارہ کو بھی کیا تھا نا سین, اس لیے ایضاً لایا, سیرافی نے خبرہ کو بھی کیا ہے. جیسے مثال دے رہے کا قولی شاعر کا قول ہے وَخُبِّرْتُ سَوْدَاءَ الْغَمِيمِ مَرِيضَةً فَأَقْبَلْتُ مِنْ أَهْلِي بِمِصْرَ أَعُودُهَا. ہمارے شاعر سے خُبِّرْتُ تو مفعول نائب فاعل مجہول ہے, مفعول اول ہے, سودا الغمیم یہ مفعول ثانی ہے, مریضۃ مفعول ثالث ہے. تو کل کتنے مفاعل ہو گئے جو ملحق کرتے ہوئے؟ 7 مفاعل ایسے ہیں جو 3 مفاعل کی طرف متعدی ہوتے ہیں. ان سب میں حکم یہ ہے ثانی اور ثالث کا حکم بعد افعال قلوب کے ابواب کی طرح ہے, پہلے کا اور دوسرے دونوں کا حکم کثرت کے مفاعل کی طرح ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.